تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل ایمان کی شفاعت کرنے والے ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اہل ایمان کو جہنم سے نکال کر اللہ کے حکم سے جنت میں لے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس طرف اپنی امت کا انتظار کرنے والے ہیں۔ اپنی امت کے لیے عرش عظیم کے پائے کو پکڑ کر رب سے اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے ہیں۔ ہم ان کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق ان کا ہر قول، ہر بات ہمارے لیے حجت ہے۔ کائنات میں ایک ہی انسان ہے جن کی بات کو ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی معصوم ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے انسان جنت کے راہ پر چلتا ہے، اور ان کے طریقے سے ہٹ کر جو انسان چلتا ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے۔ کتنا ہی بد نصیب ہے انسان جو دنیا میں رہ کر سخت ترین محنت کرتا ہے، اور دنیا میں ایک مقام پیدا کر لیتا ہے، ایک ولی اور بزرگ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، پھر اسی انسان کو شیطان اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور وہ اللہ کی توحید سے ہٹ کر غیروں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بد نصیب اور کوئی نہیں۔ دنیا کی محنتیں، دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو رب کے راستے سے ہٹا کر غیر اللہ کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اس کے سارے ہی اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سخت ترین محنت کر کے تھکے ماندے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے انگارے بن جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر نمازیں تو پڑھتے رہے، نیکی کا کام کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے عقیدہ
عقیدے کو نہیں پہچانا، اور ایسے لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں جو ہر کسی کے کہنے پر نیکی کر لیتے ہیں، ہر کسی کے کہنے پر جو تم کہتے ہو میں وہی کر لیتا ہوں، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے ہی ٹھیک ہیں، مشکل کشا علی مشکل کشا کہنے والے بھی ٹھیک ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ کہنے والے بھی ٹھیک ہیں، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں۔ جن کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے وہی ٹھیک ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بے شک آپ پر بھی وحی کی گئی، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کی گئی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب نبی تو معصوم ہیں، نبی تو شرک نہیں کرتے۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے، کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، اتنی نیکیاں کرنے والا ہو جیسے پیغمبر نیکیاں کرتے ہیں، اگر اس کے اعمال میں شرک ہوا جہنم میں جائے گا۔ وہ کتنا بڑا ہی گدی نشین کیوں نہ ہو، خانقاہوں کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے نام پر بڑے بڑے دربار کیوں نہ چلتے ہوں، اس کے اعمال میں اگر شرک پایا گیا تو وہ جہنم کے گڑھے میں ہوگا۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دلیل القدر انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ آج ہم شرک کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے بھائیو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رب کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، ورنہ تو آپ جیسے انسان کتنے ہیں جو درباروں کو سجدہ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو قبروں پر جھکتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے بھائیو کہ مشرک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مشرک اللہ کا دشمن ہے، مشرک جہنم کے گڑھے میں جانے والا ہے، اور مشرک کی اللہ کے رسول نے شفاعت نہیں کرنی، اور اسی شرک کی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دینے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑا گناہ اور بہتان ہے۔
انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لائق ہی نہیں بنتا یہ کسی اور کو سجدہ کرے، مخلوقات میں سے کسی اور کو سجدہ کرے، اس کے شان ہی نہیں بنتی اس کی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرُّوحُ، جو شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گرا ہے، پرندوں نے اچک لیا ہے، ہواؤں نے اس کو دور پھینک دیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آج اس شرک کو توحید سمجھ کر، دین سمجھ کر لوگ دعوت دیتے ہیں۔ رب کو پکارنا یہ توحید ہے، رب کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنا یہ عبادت ہے، رب کے لیے قربانی کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا حرام ہے۔ جڑا والے کے علاقے میں 2 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ جھگڑا کیا ہوا؟ اہل توحید کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا حرام ہے۔ دوسرا مولوی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قربانی کرنا، کسی اور کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہی تو جھگڑا ہے ہمارا، یہی تو ہماری دعوت ہے۔ ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، کسی اور کے نام پر طواف کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، کسی اور کے نام پر نظر و نیاز دینا یہ حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس دعوت پر ہماری جماعت کا بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ دعوت رکی تو نہیں، اسی دعوت پر تو انبیاء نے پتھر کھائے، اسی دعوت پر تو انبیاء کے سروں سے خون بہہ نکلا، اسی دعوت کی بنیاد پر ایسے انبیاء گزرے کہ جنہیں زمین میں گاڑ کر آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، مگر دعوت میں فرق نہیں آیا۔ آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ قربانی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی کرنے والا مشرک ہے۔ کس کس کو گولیاں ماریں گے یہ لوگ؟ ہماری جماعت کا بچہ یہ دعوت دے گا یہ مشرک ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قبر کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قبر پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ مشرک ہے۔ ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس دعوت کو ہم کبھی بھی بند نہیں کریں گے۔ ایسے اعمال جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس میں سب سے بڑا یہ عمل ہے جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی مل جائے، دنیا کی زیب و زینت مل جائے، وفی الیہم اعمالہم، اللہ اس کو اس کی چاہت میں کوئی کمی نہیں کرتا، پورا بدلہ دیتا ہے، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سوائے جہنم کے آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اپنے بابوں کی قبروں پر سامنے جھکنے والے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے آگ کے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جتنے ہی اعمال کرتے جائیں، جتنی نمازیں پڑھتے جائیں، کتنے ہی لوگ تھے بھائیوں، عید، قربانی والی عید پر اپنے جانور کی چھری پر، گردن پر چھری پھیرنے والے کتنے لوگ تھے، کیا ان سب کی قربانیاں قبول ہو گئی؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، وہ 100 دفعہ قربانیاں کرتا رہے، کوئی قربانی قبول نہیں۔ جس انسان کا عقیدہ ہی تباہ و برباد ہے، مشرکانہ ہے، وہ 100 قربانیاں کرتا رہے، 100 حج کرتا رہے، 100 صدقہ اور خیرات کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، وہ جو مرضی کر لے، اللہ کے ہاں اس کے اعمال کبھی بھی تولے نہیں جائیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، ان کی دنیا تباہ و برباد ہو گئی، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ہمارا رب اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اور جتنے اہل ایمان ہوں گے، مومن مرد اور مومن عورتیں، سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں رب کو رب نہیں مانتے تھے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی سجدہ کریں، اللہ ان کی پیٹھوں کو تختوں کی طرح کر دے گا، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ اور کرو قبروں کو سجدہ، اور اپنے بزرگوں کی قبروں پر اور جھک جاؤ، اور طواف کرو، اور رکوع اور سجود کرو۔ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ حال ہوگا کہ اللہ تمہاری قبروں کو تختوں کی طرح کر دے گا، جیسے تخت ہوتا ہے وہ نہیں جھکتا، ان کی کمر بھی اللہ کے سامنے اس وقت نہیں جھکے گی۔ اور بھائیو، توحید کو مان لو، یہی تو توحید ہے، اور اسی توحید کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملے گی۔ جو اس توحید کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس توحید کو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، اس دن کہیں گے ہم تو دنیا میں نہیں رہے، ہم تو دنیا میں ایک دن کا کچھ حصہ، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ رہے ہیں۔ او بھائیو، ہم کہاں گم ہو گئے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں رب سے دور کر دیا؟ یہ دنیا کی محبت میں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم رب کے قریب کیوں نہیں آتے ہیں؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ گھر جا کے پڑھیے، سورۃ نازعات کی آیت ہے کہ اس دن انسان جب جہنم کو دیکھے گا، لمحہ فکریہ ہے بھائیو،
میرے اور آپ کے لیے. جب جہنم کو دیکھے گا سب کچھ بھول جائے گا، دنیا کی رنگینگی ختم ہو جائے گی، اور خیال کرے گا ہم دنیا میں رہے ہی نہیں. اگر رہے ہیں تو دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ رہے. اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے 40 50 60 اور 70 سال ہمارے کھپ جاتے ہیں، اور اس آخرت کے لیے جو آخرت نہ ختم ہونے والی اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم مسجد میں آ کر نمازیں شروع کر دیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ جمعے سے پہلے آ کر ہم 2 رکعت پڑھ لیں. جمعے سے پہلے آ کر وہ فرشتے کھڑے ہیں، وہ فرشتے آپ کا نام درج کر لیں کہ یہ فلاں ابن فلاں آیا ہے، اس کے کھاتے میں اتنا ثواب ہے. ٹائم ہی نہیں. کس کو دیتے ہیں ٹائم؟ دنیا کو. اور دنیا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ دنیا تو سب ختم ہو جائے گی، دنیا بھول جائے گی. ہم دنیا میں رہے ہیں یا نہیں رہے؟ اگر رہے ہیں تو دن کے چند گھڑیاں رہے ہیں یا شام کو چند گھڑیاں رہے ہیں. اس دنیا کے لیے کتنی محنت ہے. اور وہ جنت آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب کے جام چل رہے ہوں گے، نوجوان لڑکے آپ کے لیے گوشے توڑ کر پھلوں کو توڑ کر آپ کے چہروں کے قریب کریں گے. کتنا عجیب منظر اللہ نے بیان کیا، لیکن اس اتنے پیارے منظر پر اتنے محلات کو بیان کرنے کے باوجود ہماری وہ محنتیں، اس محنتوں پر ہم محنت نہیں کرتے، اس جنت پر ہم محنت نہیں کرتے. بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے. اللہ ہمیں مسجد کا 5 وقت کا نمازی بنا دے. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی بھائیو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرا نہیں فتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مرد کی فرض نماز مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی. کوئی فکر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں خیر ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں. کہنے والا کس کی بات کہتا ہے؟ کہنے والا کس کا پیغام دے رہا ہے؟ اس محمد رسول اللہ کا جو کائنات میں سب سے بڑے افضل ہے، جن کی بات کو ہم حجت تسلیم کرتے ہیں اور جن کے کہنے پر ہم مسلمان ہوئے ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت، جن کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت جن کی مٹھی کے اندر پتھر بول کر کہتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس پیغمبر کی بات کو سن کر بھی ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. بھائیو، ہائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو بھائی ہمارے جڑا والوں کے شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو توحید پر قائم رکھنا. اللہ ہمیں موت دینا تو پھر بھی ایمان کی حالت میں موت دینا.